بالعالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم. وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. یہ روایت کی تشریح کل آپ کے سامنے گزر چکی ہے جی، پھر بھی ذرا سا ہم لوگ تیزی سے گزرتے ہیں. ما منکم من احد نکرہ ہے، تاکید کے لیے، عموم کی تاکید کے لیے من لایا گیا، یعنی چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے. جیسے وضو کرنا ہے، یعنی جن اعضاء کو دھونا ہے ان کو خوب اچھی طرح سے دھوئے. کلی کرنا ہے تو اچھی طرح سے کرے، ناک میں پانی ڈالنا، اچھے سارے کام اچھے سے کرے. ثم یقول، اس کے بعد کہے، یعنی وضو جب مکمل کر لے، وضو ختم کر لے، اس کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنہ. اور ایک روایت میں ہے ابواب الجنہ الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کتنے دروازے ہیں جی؟ جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ 8 جہنم میں کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے. 7 دروازے. بند کیجیے. دیکھیے سنیے ایک بات، اگر کہیں شور ہو رہا ہو اور آپ وہاں موجود ہیں تو آپ اپنا مائک آن نہیں کیجیے. جو آدمی تنہا ہے اور وہاں پہ کوئی شور نہیں ہے تو وہ آن کیجیے. نہایت یعنی وہ خراب لگتا ہے کہ پیچھے سے کہیں سے آواز آ رہی ہے اور پھر آپ بول رہے ہیں. تو جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے. دروازوں کی کثرت اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جنت میں داخل ہوں، اور جہنم میں دروازوں کی قلت جنت کے مقابلے میں یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جہنم میں کم سے کم لوگ جائیں. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جنتی لوگوں کے کام کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جہنمی لوگوں کا کام کرنے کے لیے کہہ دیجئے کسی کو تو بڑی شوق سے انجام دے گا اور وہ کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان کاموں کی توفیق دے جو ہم کو جنت سے قریب کر دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کاموں سے بچائے جو ہم کو جہنم سے قریب کر دے. آمین یا رب العالمین. تو کہا الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اور بخاری کی روایت ہے الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ولا تغتروا، ولا تغتروا، اس سے دھوکے میں نہ پڑو، اس سے دھوکے میں نہ پڑو. کیونکہ بعض لوگ جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں نا، ترغیب کی باتیں، کم عمل پہ زیادہ ثواب کی باتیں، تو اسی کے اوپر وہ بھروسہ کر لیتے ہیں. تو چلو ہم تو وضو کرتے ہیں اچھا سے، ہاں، اور اس کے بعد یہ ذکر بھی کرتے ہیں تو ہمارے لیے اب جنت پرماننٹ ہے.
ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، صرف یہی جنت جانے کا سبب نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہونی چاہیے، تب جا کر کے آدمی جائے گا جنت میں۔ اسی کو کہا لا تغتروا، صرف اسی کے اوپر معاملہ مت کرو، بھروسہ مت کرو۔ کوئی آدمی وضو کر رہا ہے خوب اچھے سے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد برائی کے اندر ملوث ہے، شراب پی رہا ہے، چوری کر رہا ہے، یا اور کوئی برائی کے اندر ملوث ہے، شرک کر رہا ہے، کیا وہ جنت میں چلا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ وہ مکمل وضو کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ رہا ہے؟ وہ گناہ جو اس کو موبقات میں ڈالنے والی ہیں، ان گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ واجبات اگر وہ چھوڑ رہا ہے تو اس سے بچنا پڑے گا۔ خالی اچھے سے وضو کر لے اور یہ دعا پڑھ لے اور کہے کہ میرے لیے جنت کے 8 دروازے کھل گئے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اور دوسری چیزیں کہاں جائیں گی؟ اور یہی حکم ہر چیز کا ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی کسی مخصوص دن میں مرا، جیسے جمعہ کے دن، مرنے والے کے بارے میں کہتے ہیں اس کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن اگر ایک آدمی جمعہ کے دن مرا، گناہوں میں ملوث ہے، بے نمازی ہے، مشرک ہے، کیا جمعہ کے دن مرا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ جی ہرگز نہیں ہوگی مغفرت، اگر مشرک ہے، بے نمازی ہے تو۔ ہاں، ساری چیزیں انجام دے رہا ہے، نیک ہے، متقی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ ساری صفات ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ چیزیں اگر پائی جا رہی ہیں تو چلیے یہ خیر کی علامت ہے، یہ ہوگا۔ لیکن کچھ چیزیں کچھ لوگ یہ سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو اب تو ہمارے لیے جنت کا معاملہ آسان ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ سبب ہے جنت میں جانے کا، لیکن اکیلا یہی سبب نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے سبب ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری رکاوٹیں ایسی ہیں جن رکاوٹوں کو آپ کو دور کرنا پڑے گا۔ جہاں بہت ساری سبب ہیں، ان سببوں میں سے ایک سبب ہے، لیکن یہ سبب کب کام کرے گا؟ جب اس کے ساتھ دوسرے اسباب بھی پائے جائیں اور دوسری رکاوٹیں جب دور ہوں، تب۔ صرف اسی کے اوپر کوئی آدمی بھروسہ کر کے رہے تو وہ آدمی بے وقوف ہے، وہ آدمی بے وقوف ہے۔ اسی کو کہا ولا تغتروا، اس پہ دھوکے میں نہ پڑ جاؤ۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی، جو آدمی گناہوں سے، یا جو آدمی نماز پڑھتا ہے پابندی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی فضیلت میں، کہا الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں، کفارۃ لما بینہن، والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن، ورمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہن۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، چلو ہم گناہ کر رہے ہیں، میرا تو کفارہ ادا ہی ہو جا رہا ہے، گناہ سے معاف ہو ہی جا رہا ہے، اتنی نیکی تو ہم کما لی ہیں، اگر اتنا گناہ کریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ کر کے وہ گناہ کرتا ہے تو کیا وہ نماز کا ادا کرنے والا ہے جی صحیح طریقے پر؟ بولیے، نہیں ادا کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ برائی اور بے حیائی کے اندر ملوث بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نماز میں خلل ہے، خرابی ہے، جس کی وجہ سے نماز کا جو اثر مرتب ہو رہا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور جب دنیا میں نماز کا اثر اس کے دل و جان کے اوپر مرتب نہیں ہو رہا ہے تو آخرت میں کیسے مرتب ہوگا؟ یہ جاننا چاہیے۔ اسی لیے کچھ لوگ اس طرح کی فضیلت کی چیزیں سن کر کے غبارے کی طرح پھول جاتے ہیں کہ چلو اب تو ہم وضو کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اب ہمارے گناہ ویسے ہی جھڑ جاتے ہیں، چھوٹے موٹا اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اس سے بچ جائیں گے۔ بھائی گناہ کرنے والا متقی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، اور متقی وہ آدمی ہے جو اللہ رب العالمین کے منع کردہ چیزوں سے بچے،
ہاں جی آواز آ رہی میری؟ جی شیخ ابھی آئی. تو وہ آدمی متقی ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو قبول کرے گا. اس کے بعد حدیث میں کہا جی لیکن کوئی آدمی اگر ایسا ہے جو ان کو عمل کر رہا ہے نیکی کا اور ساتھ میں برائی بھی کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے وہ چیزیں کما حقہ حاصل نہیں ہوں گی، کما حقہ حاصل نہیں ہوں گی وہ چیزیں. بہرحال اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ وضو کرے، مکمل وضو کرے، کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کیا معنی ہے اس کا؟ ہم نے آپ کے سامنے بتا دیا تھا، کل تفصیلی گفتگو آئی تھی. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں. بندے ہیں، اس سے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے جی. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں وہ غلط کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. ہاں بندے ہیں. کیسے بندے ہیں؟ ہمارے آپ کی طرح بندے ہیں؟ نہیں بھائی، وہ رسول ہیں. ہم بولیں گے کوئی بات، آپ کوئی بات بولیے گا تو آپ کی بات ماننا واجب نہیں ہے، لیکن رسول اگر کسی بات کی خبر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کی بات کو مانیں. ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کی بات کو مانیں، ان کو تسلیم کریں، ان کو قبول کریں. یہ مراد ہے. اور وہ بندے ہیں اس لیے ان کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور وہ رسول ہیں اس لیے ان کو جھٹلایا نہیں جائے گا، ان کی تکذیب نہیں کی جائے گی، ان کی تکذیب نہیں کی جائے گی. کہ الا فتحت لہ ابواب الجنہ، جو آدمی یہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے جی. جس سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا، جس سے چاہے گا. اب ظاہر ہے جنت کے دروازے 8 دروازے کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو آپشن دیا جاتا ہے، جس سے چاہیے آپ جنت کے دروازوں سے گزر جائیے اور جنت میں چلے جائیے. امام ترمذی نے یہ زیادہ کیا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ تعالی مجھ کو بنا توبہ کرنے والا، اور اللہ تعالی مجھ کو بنا پاکیزہ رہنے والا، طہارت حاصل کرنے والا، طہارت حاصل کرنے والا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ویحب المتطہرین، اور اللہ رب العالمین پاک رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے جی. ان دونوں کو پسند کرتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کی محبت ہم کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جب ہم کثرت سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور پاک و صاف رہیں، پاک و صاف رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. یہاں ایک چیز دیکھیے جی، وہ چیز کیا ہے؟ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یا یہ کہا کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، دونوں کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا جی؟ ہاں کیوں ذکر کیا؟ سر ہم لوگوں کے دلوں کو بھی پاک کرنا ہے، ہم لوگوں کے دل کے اندر جو کینہ بغض ہے اس کو بھی دلوں کو دل سے نکالنا ہے. اور دین اور پاکیزگی دونوں کو ملایا ہے. دونوں دین کو آدھا دین اور آدھا پاکیزگی، پورا دین. جسے ہم کو پاک کرنا ہے، دل کو پاک، شم کی صفائی اور دل کی صفائی. پاکی آدھا ایمان ہے، نصف ایمان. ظاہری، اس کو ایسا بولیے، ظاہری ظاہری اور اور باطن. دونوں ظاہری صفائی اور کا، دونوں صفائی کا، بس دونوں صفائی کا تذکرہ ہے. اور یہ چیز آپ کو بہت جگہ پر ملے گی جی. جیسے کوئی آدمی اپنی ضرورت پوری کر کے واش روم سے نکلتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ واش روم سے نکلنے کی کیا دعا ہے جی؟ غفرانک. سبحانک الحمد للہ الذی اذهب عني الذی وعافانی. غفرانک کا بولنے کی کیا 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 مطلب ہے غفرانک کا؟
مجھے اے بخش اللہ دو مجھے معاف فرما. میں بول رہا ہوں جہاں آواز آ رہی ہے پلیز وہ لوگ اپنا مائک نہیں آن کریں. مجھے بخش دو. ہاں تو یہاں پہ مجھے بخش دو بولنے کی کیا مناسبت ہے؟ اس لیے کہ واش روم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتے نا، تو ہم جتنی دیر ہم عبادت نہیں کریں، اللہ سے ذکر سے تو دور سونے کے بعد بھی تو اللہ کے کیا ذکر نہیں کرے تو کیوں نہیں کہا کہ بخش دو؟ وہ تو مطلب کہ نیند ایک موت کی پھر پھر پہل ہے پھر نا، تو مطلب نہیں بتایا نا، دلیل نہیں معلوم نہیں بولی، مطلب نہیں نکالیے خود سے. جی جی. ہاں جی دیکھیے علماء نے اس کی توجیہ بیان کی ہے، جیسے ظاہری اور باطنی، جیسے یہاں ہوا نا، یہاں بھی ظاہری اور باطنی ہے. جسم کی گندگی ظاہری گندگی ہے، جو گندگی آدمی پیشاب کے ذریعے سے اور اپنی حاجت کے ذریعے سے نکالتا ہے. اگر وہ جسم کے اندر رکا رہے اور نہ نکلے تو آدمی مر جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی، زندہ نہیں رہ سکتا ہے، نہیں بچے گا وہ. تو اللہ جس طرح سے تو نے میری ظاہری گندگی کو میرے جسم سے دور کر کے مجھ کو سکون عطا کر دیا، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ میری باطنی گندگی کو بھی مجھ سے دور کر دے، گناہوں کو بھی میرے سے دور کر دے، تاکہ آخرت میں بھی ہم کو سکون ملے. یہ مناسبت ہے کہ واش روم سے نکل کر کے ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میری ظاہری گندگی جو تھی ہے اللہ وہ جسم سے میری دور ہو گئی، اب میری باطنی گندگی جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے استغفار کر رہے ہیں، رب العالمین تو اس کو بھی معاف کر دے. سمجھ میں آئی بات؟ جی جی. جی ویسے ہی یہاں ہے اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھ کو توبہ کرنے والا بنا، وجعلنی من المتطہرین، اور مجھ کو پاک رہنے والا بنا. پتہ یہ چلا کہ آدمی کو اللہ سے توفیق دیتا ہے کہ رب العالمین کیوں ریکارڈنگ، ہر قدم قدم پہ اللہ رب العالمین کے مدد کے ہم لوگ محتاج ہیں، اور ہم سب کو ہر معاملے میں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اگر نہ دے توفیق تو ہم نہیں جا سکتے. یہاں پہ کئی سبب جمع ہوئے جی، کئی سبب جمع ہوئے. ایک سبب کیا ہوا؟ ایک سبب ہوا وضو کا کرنا، پاکیزگی اختیار کیا، اور پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ایک بات. دوسری بات یہ دعا پڑھا، شہادتین کا اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، شہادتین ہے نا، یہ دو چیزیں. اچھا اس کے علاوہ بھی دیکھیے حضرت بریدہ ابن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں. بلایا حضرت بلال کو، کہا یا بلال بما سبقتنی الی الجنہ، تو جنت میں میرے آگے آگے کیسے چل رہا تھا؟ فما دخلت الجنہ، جب میں جنت میں داخل ہوا، الا وسمعت خشخش امامی، مگر میں نے سنا کہ تیرے جوتوں کی آواز میرے آگے آ رہی ہے جنت میں. کل رات بھی میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت خشخش تو کا امامی، تیرے جوتے کی آواز کو میں نے اپنے آگے سنا، محسوس کیا. فأتیت علی قصر مربع، ایک چوکور بلڈنگ تھی بڑی سی، بہت بڑی بلڈنگ، ابری ہوئی بلڈنگ تھی، من ذہب، سونے کی تھی. میں نے پوچھا کہ یہ بلڈنگ کس کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا لرجل من العرب، عرب کے ایک آدمی کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا عربی، میں خود عربی ہوں. کہا لمن هذا القصر،
کس کی بلڈنگ ہے یہ بتاؤ، میں تو عربی ہوں. تو کہا لرجل من قریش، قریش کی ایک آدمی کی بلڈنگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا قریشی، میں قریشی ہوں. پوچھا لمن هذا القصر، پھر پوچھا قال لرجل من امت محمد، کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کی بلڈنگ ہے. فقلت انا محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں محمد ہوں. لمن هذا القصر، کس کی بلڈنگ ہے یہ؟ قالوا لعمر ابن الخطاب، کہا کہ یہ عمر ابن الخطاب کی بلڈنگ ہے، ان کا محل ہے یہ چوکور محل. ٹھیک ہے. قال بلال، حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ ما اذنت قط الا صلیت رکعتین وما اصابنی حدث قط الا توضأت عندها. کہا کہ میں نے جب بھی وضو کیا ہے تو میں اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، اور جب بھی کبھی مجھے ناپاکی لاحق ہوتی ہے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کے بعد میں وضو کرتا ہوں. یعنی اگر وضو ٹوٹ جائے میرا تو اس کے بعد میں وضو کرتا ہوں، اس کے بعد میں وضو کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی وہ 2 رکعتیں ہیں وضو کے بعد جو تم کو جنت میں داخل کر رہی ہیں اور مجھ سے پہلے چلا رہی ہیں. تو یہاں یہ سبب بھی جمع ہوا. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ وضو کرے تو کوشش کرے کہ وہ تحیت المسجد بھی یا تحیت الوضو بھی ادا کرے، تحیت الوضو کی نماز بھی ادا کرے. سمجھ گئے جی؟ جی شیخ. کئی ایک اسباب اس میں جمع ہو رہے ہیں. تو نا انسان موبائل والا اسٹینڈ کتنا ملے گا؟ ہاں چھوٹے رہے فروخت موبائل اڑا دو. انسان کو چاہیے کہ وضو کرے، خوب اچھی طرح سے وضو کرے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اور اس کے بعد اگر میسر ہو تو 2 رکعت نماز بھی ادا کرے تحیت الوضو سے. چلیں اس کے بعد کی روایت پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتودأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. سیدنا مغیرہ بن شعیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا شروع کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے لپکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، میں نے جب یہ موزے پہنے تھے تو میں وضو سے تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح فرمایا. بخاری و مسلم. چلیے کوئی اور پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ فأهويت لينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما مع طاهرتين فمسح علیہما متفق علیہ. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا شروع کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے لپکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، میں نے جب یہ موزے پہنے تھے تو میں وضو سے تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسح فرمایا. بخاری مسلم. چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت من النبي صلى الله عليه وسلم فتوزع فأبيت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتان فمسح عليهما متفق علیہ۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا شروع کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے لپکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، میں نے جب یہ موزے پہنے تھے تو میں وضو سے تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر منع فرمایا۔ بخاری مسلم۔ مسح فرمایا، منع نہیں۔ آپ لوگ پڑھ کے نہیں آتے ہیں حدیث، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کہا کہ گھر سے جن کو پڑھنا ہے وہ کلاس میں آنے سے پہلے 1-2 مرتبہ خوب اچھی طرح سے دیکھ کے پڑھ لیں، زبر زیر سب لگا ہوا ہے، اس کے بعد نہیں پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ سیکھیے، صحیح کرنے کی کوشش کیجیے گا تب نہ صحیح ہوگا۔ دھیان نہیں دیجیے گا تو کیسے صحیح ہوگا؟ پی ڈی ایف نہیں ہے؟ کیوں نہیں شیئر کیے ہیں جی سب کو پی ڈی ایف؟ جی شیخ، اب انشاءاللہ پی ڈی ایف ہو جائے گی تو ہم ضرور کوشش کریں، مطلب کوشش نہیں کریں گے، پڑھیں گے روز نہیں، کچھ لوگ تاکہ لکھ کے صحیح ہو بھیجے سکے۔ ہیں پی ڈی ایف نہیں ہے۔ کیوں نہیں بھیجے ہیں جی سارے لوگوں کو پی ڈی ایف؟ شیخ پی ڈی ایف گروپ میں موجود ہے، گروپ میں پی ڈی ایف شیئر کی گئی ہے۔ پی ڈی ایف گروپ میں شیئر کی گئی ہے؟ جی مین گروپ میں پہلے سے شیئرڈ ہے پی ڈی ایف۔ پہلے سے شیئر ہے، بعد میں جو جوائن ہو رہے ہوں گے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا نا۔ ہمیشہ بھیج دیا کیجیے 2 دن 3 دن میں، کیا دقت ہے؟ جی شیخ۔ ہاں، چلیں دیکھیے حدیث۔ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق علیہ۔ سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا شروع کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے لپکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، میں نے جب یہ موزے پہنے تھے تو میں وضو سے تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح فرمایا۔ اس حدیث سے کئی ایک باتیں ثابت ہوتی ہیں جی۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ موزے کے اوپر آدمی مسح کر سکتا ہے۔ موزے کے اوپر مسح کرنے کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جب اس کو وضو کر کے وہ پہنا ہو، وضو کرے اس کے بعد موزہ پہنے۔ تو اب اس کے بعد اگر مقیم ہے، مقیم کے مطلب اپنے شہر میں ہے، تو 1 دن اور 1 رات موزے کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ اور اگر مسافر ہے، سفر پہ ہے، تو 3 دن اور 3 رات موزے کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ وہ جب بھی وضو بنائے گا مسح کر لے گا تو ہو جائے گا اس کا۔ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، اور مقیم کے لیے، مقیم جو اپنے گھر میں ہے اس کے لیے 1 دن 1 رات۔ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد آئیے، اس حدیث کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ آزاد تھے، باوجود اس کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے یہ گئے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اپنے استاذ کے جوتے اتارتا ہے یا موزے اتارتا ہے، یا اہلیہ ہیں
وہ گھر میں اپنے خاوند کے موزے اتارتی ہیں یا جوتے اتارتی ہیں، تھک کر کے کہیں سے آئے بیٹھے تو جوتا اتار دیا یا موزہ اتار دیا، تو اس میں کوئی حرج کی اور کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جوتا اتار رہے ہیں تو ہم بہت نیچے ہو گئے اور ہمارا وزن گھٹ گیا، موزے اتار رہے ہیں تو ہمارا وزن گھٹ گیا۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیے صحابی ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی لڑکا طالب ہے یا لڑکا ہے اپنے والد کا موزہ اتارنا چاہے، جوتا اتارنا چاہے، تھک کے آئے، والد کام کر کے آئے، ڈیوٹی سے آئے، بیٹھے، آپ لپک کے ان کا جوتا اتار لیجئے، موزہ اتار دیجئے، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، کرنا چاہیے۔ اور اس میں اپنے آپ کو چھوٹا بھی کبھی بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہو گئی ہیں، اس لیے وہ مینرز جن کو اختیار کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے ہیں، اور جس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے اس کو اختیار کرنے کے آج کل معاشرے اور سماج میں۔ بس کیجئے، ابھی اس حدیث کو انشاءاللہ اس کی تشریح مکمل کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ